اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرهم یجہلون۔ صدق اللہ العظیم۔ 8ویں پارے کی شروعات اس بات سے ہو رہی ہے کہ 7ویں پارے میں لاسٹ میں ایک چیز آئی تھی، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ، یعنی قسم کھا کر وہ لوگ کہا کرتے تھے جو مکہ والے تھے، لَئِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اگر کوئی نشانی ان کے پاس آئے گی تو ضرور ایمان لائیں گے اس پر۔ یعنی ان کی نشانی کی مراد یہ ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ نبی علیہ السلام کر دیں تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اور وہ کہتے کیا تھے کہ ہمارے باپ دادا تھے جو پرانے، ان کو زندہ کرو۔ طرح طرح کی ڈیمانڈ کرتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ کوئی خزانہ نکال دو زمین سے، کبھی کہتے کوئی باغ نکال دو، یعنی ماننا ان کو رہتا نہیں تھا، بات صرف ایسے ہی بہانے بنایا کرتے تھے۔ اور پھر آگے اللہ نے یہ بھی کہا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم نے ان کے دلوں کو، ان کی آنکھوں کو پھیر دیا ہے کہ جیسے وہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے نشانی کو دیکھ کر۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے پاس جب بالکل واضح ہو جاتی ہے بات ہدایت، جب وہ ایمان نہیں لاتا ہے ہٹ دھرمی میں اور یہ کہہ دیتا ہے کہ ہم اپنے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے، اپنے باپ دادا کو طریقے کو نہیں چھوڑیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کے لیے عذاب ہوتا ہے کہ پھر ان کے لیے کتنی نشانی آ جائیں پھر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ یعنی بار بار اگر کوئی چیز حق کو واضح ہونے کے بعد حق بات بالکل کھل گئی ہے اور پھر بھی وہ نہیں مان رہا ہے، بار بار انکار کر رہا ہے، تو پھر اس کے سامنے کتنی ہی نشانی آ جائے پھر وہ ایمان نہیں لاتا ہے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایمان نہیں لاتا ہے۔ تو اللہ نے وہی کہا کہ اگر ہم ان کے لیے فرشتے اتار دے وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے بھی ان سے بات کرنے لگ جائے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو ان کے سامنے لے آئیں، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، جب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ، ہاں جسے اللہ تعالیٰ چاہے، اللہ چاہے تو لا سکتے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن اکثر لوگ ان کے جہل سے کام لیتے ہیں، نادانی سے کام لیتے ہیں۔ یعنی ہر درمی میں وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس نشانیاں نہیں ہیں، سب سے بڑی نشانی تو قرآن مجید ان کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ان کے پاس پڑھا جاتا ہے، پھر بھی وہ بہانے بناتے ہیں ایمان نہ لانے کے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے ہر نبی کے لیے شیطانوں کو، یعنی شیطان انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی دشمن بنا دیے ہیں ہر نبی کے، یوحی بعضهم الی بعض، اور وہ دشمن اپنے دوستوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور غلط باتوں کو اچھی بنا کر ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، یعنی ان کے جو دوست ہوتے ہیں، شیطان کے جو دوست ہوتے ہیں، مطلب کیا ہے، جن کو شیطان بہکانا چاہتا ہے ان کے لیے جو غلط باتیں ہوتی ہیں ان کو بھی اچھی طرح سے پیش کرتا ہے، اچھی بنا کر ان کے پیش کرتا ہے جو ان کو وہ پسند آتی ہے۔ تو شیطان غلط باتوں کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، سمجھ رہے؟ تو یہ ایک شیطان کا بہکانے کا ایک طریقہ اس میں بتا دیا ہے۔ اور شیطان کے بہکا میں وہی آتے ہیں جو لوگ آخرت کے منکر ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان چند آیتوں کے بعد بیان فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جیسے اپنے شریعت میں یہ حکم ہے کہ جس پر اللہ کا نام لیا جائے جانور کو ذبح کرتے وقت وہی کھایا جائے گا، اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے یعنی بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وہ حلال نہیں ہوگا، جان بوجھ کر اگر کوئی چھوڑتا ہے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ جو اپنی موت مر جائے جو جانور، اس کو تو تم حرام کہتے ہو، اور جس کو تم خود مارتے ہو اس کو حلال کہتے ہو، یعنی اس طرح کی وہ تکے بازیاں کرتے تھے۔ اللہ نے وہی کہا ہے فَكُلُوا، تم کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا، اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، اس کی آیتوں پر ایمان لاتے ہو، یعنی اللہ کا حکم ماننا ہے، تمہیں اپنی عقل نہیں دوڑانی ہے۔ اور تم ان کو کیوں نہیں کھاتے ہو جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، حالانکہ اللہ نے تمہارے لیے تفصیل بیان کر دی ہے ان چیزوں کی جو تم پر حرام کر دی گئی ہے۔ جیسا کہ پہلی بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام کر دیا ہے جو خود کی موت مر جائے، اسی طرح ان کو بھی حرام کر دیا جس پر اللہ کا ذکر نہ کیا گیا ہو۔ تو اس بات میں کوئی شک نہ کرو کہ جس کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو خوب اچھی طرح سے کھاؤ، اس میں شک نہ کرو بالکل۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور ظاہری و باطنی گناہوں سے بچتے رہو، کیونکہ ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یقترفون، کہ جو بھی گناہ کمائے گا تو اس کو پھر اس کا بدلہ بھی دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، جو بھی وہ کمایا کرتا تھا، گناہ کا کام کرتا تھا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ دے گا، یعنی اس کو سزا دے گا۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور جس پر اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، جس جانور پر بسم اللہ پڑھ کے نہ حلال کیا جائے، وہ جھٹکا والا جس کو کہتے ہیں، وہ گناہ ہے، یعنی اس کا کھانا گناہ ہے، اور شیطان تو اسی کی طرف لوگوں کو بہکاتا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ نے آگے ایک آیت فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ ہدایت کا ارادہ کر لیتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے جس کا سینہ کھل گیا نا، جس کو یقین آ گیا کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کو کھول دیا ہے۔ اور جو گمراہی کا مسلط کرنے کا جس پر ارادہ کر لیتا ہے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اس کا سینہ اتنا تنگ ہو جاتا ہے، حرج والا ہو جاتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے اسلام پر عمل کرنا کأنما یصعد فی السماء، جیسا کہ وہ آسمان میں چڑھ رہا ہو، جیسے بلندی پہ کوئی چڑھتا ہے اونچائی پہ تو کتنی اس کو مشکلات آتی ہے، ایسے ہی جس کو اللہ تعالیٰ جس کا سینہ نہیں کھولتا ہے اس کے اعمال کی وجہ سے، اس کے غلط اعمال کی وجہ سے، تو اس کو اسلام پر عمل کرنا بہت مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن جس کو یقین ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ پر، اس کے لیے اسلام پر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور حقیقی بات ہے کہ اسلام پر عمل کرنا بہت آسان ہے، اگر ہم اپنے خرافاتوں کو چھوڑ کر صرف اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیں تو اسلام سے زیادہ آسان کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اسلام کی باتوں پر عمل کرنا بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے۔ الدین یسر، حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ دین بہت آسان ہے۔ پھر چند آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، ان سب کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کھڑا کرے گا، جمع کرے گا، اور یا معاشر الجن، جنات سے کہے گا، جنات کے گروہ سے، تم نے بہت سارے انسانوں کو لے لیا تھا، یعنی بہت سارے انسانوں کو گمراہ کر دیا تھا۔ پھر ان کے دوستوں میں سے انسان جو ہوں گے، یعنی جنات کے جو دوست ہوں گے، جو جناتوں کو بہکاوے میں آ گئے تھے، وہ کہیں گے کہ اللہ ہم نے ایک دوسرے سے کچھ فائدہ اٹھایا تھا، یعنی ہم کچھ ان کو فائدہ دیتے تھے اور کچھ ہم جنات سے فائدہ حاصل کرتے تھے، تو اس طرح ایک دوسرے کے ہم کام آتے رہے، یعنی جنات کے وہ کیا کام ہے؟ جنات دیکھو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ جو جادو وغیرہ کرتے ہیں جنات، ان سے کفریہ باتیں نکلواتا ہے جب ان کا کوئی کام کرتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ یعنی انسان کو گمراہی کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے کہ جو بھی اس طرح کی گمراہی میں پڑے گا، قال النار مسواکم خالدین فیہا، اس کا ٹھکانہ تو دوزخ ہی ہوگا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند آیتوں کے بعد بیان فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور عرب کی ایک عادت اس میں بیان کی ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پیدا کیا تھا کھیتی وغیرہ میں، جانوروں میں، تو اس کے لیے وہ حصے مقرر کر لیتے تھے، کچھ حصہ وہ اپنے شریکوں کے لیے، یعنی جو ان کے اللہ کے علاوہ جس کو وہ بتوں کو شریک بنایا کرتے تھے، کچھ حصہ ان کے لیے رکھتے تھے، کچھ اللہ کے لیے رکھتے تھے، اور ہوتا یہ تھا کہ کبھی ان کے لیے تنگی آئی تو اللہ والے حصے کو تو کھا جایا کرتے تھے، اور جو بتوں والا حصہ ہوتا تو اس کو کہتے یہ تو ہمارے بتوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کیا ضرورت ہے، یعنی اس طرح کی وہ خرافات کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا شریک بنا کر اس طرح کی انہوں نے عادتیں بنا لی تھی۔ اسی طرح وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، کہ بہت سارے لوگوں کو تو ایسا تھا کہ ان کے جو شریک تھے، جنہوں نے ان کو شریک بنا رکھا تھا اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن لوگوں کو انہوں نے شریک بنا رکھا تھا، ان لوگوں نے ان کے لیے ان کی اولاد کو بھی قتل کرنا آسان کر دیا تھا، مزین کر دیا تھا، یعنی بتوں کے نام پر اپنی اولاد تک کو وہ قتل کر دیا کرتے تھے، یعنی قربانی دے دیا کرتے تھے ان کی۔ یہ چیز بھی ان کے لیے آسان بنا دی تھی ان بتوں نے، یعنی ان کے لیے خوشنما بنا دی تھی، اچھی بنا دی تھی ان کے لیے، اور اس سے وہ اپنے بچوں کو قربانیاں بھی دے دیا کرتے تھے، تو اس طرح کی ان کی خرافات تھی۔ اسی طرح وہ کھیتیوں میں اور کچھ جانوروں میں یہ کہتے تھے لا یطعمها الا من نشاء، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا لیکن جس کو ہم چاہیں اپنے گمان میں۔ وانعام حرمت ظہورها، اور کچھ جانوروں کی پیٹھوں کو انہوں نے حرام کر لیا تھا، یعنی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے جانوروں کو، کہتے تھے ان پہ بیٹھنا حرام ہے۔ وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہ افتراء علیہ، اور کچھ جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، وہ کہتے تھے ان پر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا ذبح کرتے وقت۔ تو یہ ان کی خرافاتیں انہوں نے بنا لی تھی، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، اپنی طرف سے کوئی ہم خرافات بنا لے، اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا ہے۔
اسی طرح کچھ جانوروں کے بارے میں وہ کہتے تھے ھذہ الانعام خالصۃ لذکورنا، اس کو صرف ہمارے مرد کھائیں گے، اور عورتوں کے لیے وہ حرام کر دیتے تھے کچھ جانوروں کو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں کوئی چیز اس طرح کی نہیں بنائی تھی ان کے لیے، کوئی اس طرح کی چیزوں کا حکم نہیں دیا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند اپنی قدرتوں کو ذکر فرمایا، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ، کہ وہی ہے جس نے باغات کو پیدا کیا ہے، کچھ اس میں پیڑ اس طرح کے ہوتے ہیں جو تناور ہوتے ہیں، تنے والے ہوتے ہیں، کچھ بیلوں والے ہوتے ہیں، وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ، کھجور ہے، کھیت اور دیگر چیزیں ہیں کہ ان کے کھانے کا ایک دوسرے کا مزہ الگ الگ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ملتے جلتے بھی ہیں، ایک دوسرے سے الگ بھی ہیں، کُلُوا مِن ثَمَرِهِ اذا اثمر وآتوا حقه یوم حصادی، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ پھل دے، اور اس کا حق بھی دو جب تم ان کو کاٹو، یعنی جب کھیتی وغیرہ کو کاٹو تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں سے اس میں سے کچھ خرچ بھی کرو، ولا تسرفوا، اور بیزا خرچ نہ کرو، اسراف نہ کرو۔ اسراف کا مطلب ہے جہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے وہاں نہ خرچ کرو، مثلا ڈی جے گانے وغیرہ میں، اس طرح کے کاموں میں خرچ نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، ایسے خرچ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے جو اسراف سے کام لیتے ہیں۔ پھر جانوروں میں فرمایا ومن الانعام حمولۃ وفرشا، جانوروں میں کچھ ایسے ہیں جو بوجھ اٹھانے والے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو بوجھ نہیں اٹھاتے ہیں، جیسے بکری وغیرہ ہے بوجھ نہیں اٹھاتی ہیں، اونٹ ہے یہ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یعنی ایسے کام نہ کرو جیسے ان مشرکوں نے بنا رکھے تھے کہ کچھ تو جانور مردوں کے لیے حلال کر لیے، کچھ عورتوں کے لیے حرام کر دیا، اس طرح کے کاموں کو نہ کرو، یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 8 جانوروں کا ذکر فرمایا کہ جن کو عام طور پر کھایا جاتا ہے، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، بھیڑ ہے یعنی دونوں، بھیڑ اور پھر اس کا نر اور مادہ، یعنی جو مذکر و مؤنث ہوتے ہیں، یا کہہ لیجیے انگلش میں میل فیمیل، یعنی دونوں طرح کے وہ حلال ہے۔ اسی طرح بکری میں بھی دونوں طرح کے، بکرے اور بکری۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے اندر جو بھی ہوتا ہے اس کو ہم نے کچھ بھی حرام نہیں کیا، ایسا نہیں ہے کہ جیسے ان مشرکوں نے بنا لیا تھا کہ اس کے پیٹ میں جو ہے مردوں کے لیے حلال ہوگا، عورتوں کے لیے حرام ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے، سب کے لیے حلال ہے۔ اسی طرح اونٹ کے دونوں، اونٹ اور اونٹنی، اور اسی طرح گائے کے بھی دونوں چیزیں، یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 8 جانور ذکر کیے ہیں، یعنی دونوں ان میں سے جو میل ہوگا فیمیل ہوگا یہ سب چیزیں حلال ہوں گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ ان کے شرکسی کی وجہ سے کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر حرام کر دی تھی۔ پھر چند آیتوں کے بعد بیان فرمایا سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرک، جب ان سے کہا جاتا کہ تم شرک کیوں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو کیوں معبود بناتے ہو، تو وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے، یعنی اس طرح کے وہ بہانہ بنایا کرتے تھے۔ ایک غلط کام کر کر اللہ تعالیٰ پر ڈال دینا، یہ بھی غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ جیسے بہت سارے کہتے ہیں ہمارے تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا، بھائی تم خود عمل کر رہے ہو تبھی تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے۔ تقدیر کا مطلب یہ نہیں کسی کو اللہ نے مجبور کر دیا ہے، تقدیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے جان لیا، پہلے ہی اس کو معلوم تھا، وہی اللہ نے لکھوا لیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہدایت کا اور گمراہی کا اختیار دیا، جو اختیار کرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کرتا ہے۔ تو چند آیتوں کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، اللہ کے نبی سے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ وہ چیزیں جن کی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پابندی کر دی ہیں وہ یہ ہیں، اب سنو کیا ہے، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ غلط سلوک نہیں کرنا ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو رزق کی تنگی کی وجہ سے، یعنی اس لیے قتل نہ کرو کہ ان کو کون کھلائے گا پلائے گا، اللہ کہہ رہے ہیں نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں کھلاتے ہیں اور ان کو بھی کھلائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ لے رکھا ہے۔ آج ہوتا بھی کیا ہے کہ یار زیادہ اولاد ہو جائے گی تو کھلائیں گے پلائیں گے کہاں سے، ایسے سمجھ رکھا ہے کہ جیسے ہم ہی کھلاتے پلاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی کھلاتے ہیں اور ان کو بھی کھلائیں گے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور فحش باتوں کے پاس یعنی گندی باتوں کے پاس نہ جائے کرو، قریب بھی نہ جاؤ، جو اس میں سے ظاہر ہے اور جو باطن ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ،
اور کسی جان کو قتل نہ کرو، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو مگر حق طریقے سے، حق کا یعنی کوئی قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو اسلامی حکومت میں قتل کیا جائے گا۔ ولا تقربوا مال الیتیم، یتیموں کے مال کو نہ کھاؤ مگر احسن طریقے سے، یعنی اپنے ساتھ ملا کر ان کے مال کو پھر کھایا جا سکتا ہے، یعنی اپنے گھر میں ان کو اپنے بیٹوں کی طرح رکھ کر ان کے مال کے ساتھ اپنے حصے میں ملا کر، اس طرح کے ایک اچھا طریقے سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کر اپنے ساتھ ملا کر ان کو رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، یعنی ترازو کو پورا تولو، انصاف کے ساتھ اس کو تولو، ایسا نہیں گھٹا بڑھا کر کسی کو دو۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، یہ بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں، یعنی جتنی اس انسان کے اندر وسعت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری آتی ہیں۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب بات کہو تو انصاف کے ساتھ کہو، عدل کے ساتھ بات کہو، اگرچہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو پورا کرو، یہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر چند آیتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ، کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یعنی موت کا وقت آ جائے، فرشتے ان کو نظر آنے لگ جائے، او یاتی ربک، یا تمہارا رب خود آ جائے، یعنی قیامت کا وقت آ جائے پھر اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے، او یاتی بعض آیات ربک، یا اللہ تعالیٰ کی کچھ نشانیاں آ جائیں، کچھ عذاب تمہارے پاس آ جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ چیزیں جب آ جائیں گی، یوم یاتی بعض آیات ربک، کوئی چیز اگر اللہ کی طرف سے آ گئی، فرشتے وغیرہ نظر آنے لگ گئے، یا قیامت کا وقت آ گیا، لا ينفع نفسا ایمان ہوا، اس وقت ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس وقت کوئی کہے کہ میں ایمان لے آیا، یا اس وقت لم تکن آمنت من قبل، جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا اس کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا کسی نے نیک کام نہیں کیا تھا ایمان کے ساتھ اور پھر وہ اس وقت نیک کام کرنا چاہے گا تو پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی کرنا ہے تو ابھی کرو جب اللہ تعالیٰ نے موقع دے رکھا ہے۔ کچھ اگر اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آ گئے اور موت کا وقت آ گیا تو پھر کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ اسی طرح فرمایا ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء، جن لوگوں نے اپنے دین کے حصے کر رکھے ہیں، یعنی ٹکڑوں میں بانٹ رکھا ہے دین کو، کچھ پر عمل کرتے ہیں کچھ پر عمل نہیں کرتے ہیں، یا دین میں فرقے بنا رکھے ہیں اللہ، اور وہ گروہ میں بٹ چکے ہیں، تو اللہ کے نبی سے فرمایا گیا لست منهم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی دین میں ٹکڑے کرنے والوں کا اللہ کے نبی سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ پھر ایک آیت میں بیان فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ جو بھی کوئی نیک کام کرتا ہے اس کے لیے اس کو 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی 10 گنا اس کو ثواب ملتا ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اور کوئی برا کام کرتا ہے تو صرف 1 گنا ہی ملتا ہے، یعنی اسی کے مثل ہی ملتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ نیکیوں کا اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، اور جبکہ گناہ جو ہوتا ہے اس کو 1% اس کو ملتا ہے۔ پھر ایک آیت بیان فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو یہ ہماری حالت ہونی چاہیے کہ ہمارا جینا مرنا، ہمارا ہر نیک اعمال یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں ہونا۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ سورہ اعراف 8ویں پارے میں ہے، یہ شروع ہو رہی ہے یہاں سے۔ شروع میں الف لام میم صاد، یہ ایسے الفاظ ہیں قرآن میں، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، ان کے معنی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، یعنی نبی پاک علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو آپ کے دل میں کسی بھی طرح کی کوئی تنگی نہ ہو اس کو لے کر، لتنذر بہ، تاکہ اس کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو آپ خبردار کریں، ڈرائیں ان کو، یعنی قرآن کے ذریعے سے آپ لوگوں کو خبردار کریں۔ وذکریٰ للمؤمنین، اور یہ قرآن مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ چند آیتوں کے بعد اللہ نے بیان فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہم قیامت کے دن ان سے بھی پوچھیں گے جن کو بھیجا گیا تھا، اور جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا تھا ان سے بھی پوچھ تاچھ ہوگی، یعنی رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا اور امتوں سے بھی پوچھا جائے گا۔ رسولوں سے پوچھا جائے گا کیا تم نے اپنے پیغام کو پہنچایا کہ نہیں، اور امتوں سے یہ پوچھا جائے گا تم نے اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا۔ پھر فرمایا والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن حق کے ساتھ ہوگا، یعنی نیکیوں کو تولا جائے گا قیامت کے دن میں۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون،
اور جس کا ترازو بھاری ہو گیا تو وہ کامیاب ہوگا، اور فرمایا جس کا ترازو خفیف ہو گیا، جھک گیا جس کا ترازو، تو وہ لوگ اپنے جانوں پر خسارہ کرنے والے ہیں، نقصان کرنے والے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا جھٹلایا تھا۔ یعنی قیامت کے دن جس کا ترازو کا پلڑا بھاری رہا تو وہ کامیاب ہے، اور جس کا ہلکا رہا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ناکامیاب ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو اس میں ذکر کیا گیا۔ قرآن میں 7 مرتبہ حضرت آدم کے قصے کو ذکر کیا ہے، اس میں سے یہ دوسری مرتبہ ہے، ایک پہلی پارے میں آیا، یہاں بھی آ گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کیونکہ اس کو بھی اللہ نے حکم دیا تھا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تجھے کس چیز نے منع کر دیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو سجدہ نہ کرے۔ اس کو الگ سے اللہ نے حکم دیا تھا لیکن اس نے نہیں کیا، چونکہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، نیک تھا وہ پہلے۔ اس نے گھمنڈ کرتے ہوئے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بھی زیادہ بہتر ہوں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے اپنے آپ کو بہتر کہا اس نے۔ اللہ نے کہا، اور اس نے کہا یعنی اس شیطان نے کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کے مٹی سے پیدا کیا ہے، اپنی بہتری کے لیے کہہ رہا ہے کہ دیکھو آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، مٹی نیچے رہتی ہے، اس لیے میں اس سے زیادہ بہتر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ کہا تو یہاں سے نکل جا، تیری یہ جگہ نہیں ہے کہ تو یہاں تکبر کرے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل لوگوں میں سے کر دیا۔ پھر اس نے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت تک کے لیے اس کو مہلت بھی دے دی، اور پھر اس نے کہا کہ اے اللہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، یعنی آدم علیہ السلام کی وجہ سے، میں سیدھے راستے پر لوگوں کے پاس بیٹھوں گا، یعنی ان کو بہکاؤں گا، ان کے آگے پیچھے سے آؤں گا، دائیں بائیں سے آؤں گا اور ان کو بہکانے کی کوشش کروں گا، ولا تجد اکثرهم شاکرین، اور تو اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ یعنی شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ میں ان لوگوں کو بہکاؤں گا، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو، یعنی انسانوں کو۔ آج اب دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بہکاوے میں لوگ آتے جا رہے ہیں، اور اللہ نے لیکن یہ بھی کہہ دیا لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، جو بھی تمہارے بہکاوے میں آئے گا نا اسے بھی اور تجھے بھی جہنم میں ڈال دوں گا، یعنی دنیا میں جو تیرے بہکاوے میں آ جائے گا اس کو میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے بھی اس نے نکلوا دیا تھا وسوسہ ڈال کر، اور پھر جب جنت سے نکلے اللہ تعالیٰ نے ایک پیڑ کا منع کر دیا تھا کہ اس کے پاس میں نہیں جانا ہے، تو اس سے پھل کھا لیا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر، حضرت آدم نے بھی اور حضرت حوا جو ان کی بیوی تھی انہوں نے بھی کھا لیا تھا۔ پھر انہوں نے دعا مانگی اللہ سے ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، یعنی اپنا نقصان کر دیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان والوں میں سو جائیں گے۔ تو 2 کردار اس میں آئے۔ دیکھو ابلیس اس نے گھمنڈ کیا، اس سے غلطی ہوئی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ تو ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ انسان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو ہم اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینی چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ نہیں کہہ سکتے ہم، کیونکہ وہ نبی تھے، ان سے خطا ہوئی تھی، ایک بھول ہو گئی تھی ان سے۔ بھول میں جو چیز ہوتی ہے وہ گناہ نہیں کہلاتی ہے۔ مثلا کوئی روزے سے اگر بھول سے کھا لے تو اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا ہے، اس کا کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی ان سے ایک طرح کی یہ لگا لیجیے ایک بھول ہو گئی۔ اور جب شیطان نے ان کو بہکا دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کپڑے بھی اتار دیے تھے، یعنی جنت کے جو کپڑے پہنتے تھے وہ اتر گئے تھے، پھر وہ اپنے اوپر پتوں کو لپیٹ رہے تھے۔ تو اس تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا ہے تاکہ وہ تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کرے، اور تمہارے لیے لباس زینت بھی ہے، یعنی تمہارے پہننے کے لیے خوبصورتی کے لیے لباس اللہ نے اتارا ہے۔ لیکن سب سے اچھا لباس وہ ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، یعنی تقویٰ کا لباس، جو سنت کے مطابق جو لباس ہو، ایسا لباس جس سے انسان کا جسم ظاہر نہ ہو، اس کے شرمگاہ ظاہر نہ ہو، جس کو چھپانا چاہیے وہ چیز ظاہر نہ ہو، یہ سب سے بہتر ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ تم شیطان کے بہکاوے میں نہ آ جاؤ نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح تمہارے باپ کو اس نے جنت سے نکالا تھا اور ان کے کپڑوں کو اتروا دیا تھا، شیطان کہیں تمہارے کپڑوں کو بھی نہ اتروا دے۔ یعنی شیطان کے وسوسوں میں سے کہ انسان کو یہ ننگا کرنا چاہتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ہی ہیں کہ جو فیس بک وغیرہ پر غلط ننگی عورتیں کیا ہے کپڑے پہن کے بھی ننگی رہتی ہیں، یوں سمجھ لیجئے۔ تو یہ شیطان کی سب چالیں ہیں۔ اور فرمایا اللہ نے کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے لیکن تم اس کو دیکھتے نہیں ہو، اور یعنی تم شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور تم دیکھ بھی نہیں پاتے ہو، یہ تمہارا بہت سخت دشمن ہے۔ اس سے حفاظت کا ذریعہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند آیتوں کے بعد بیان فرمایا
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر گروہ کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، جب اس کا مقررہ وقت آ جاتا ہے لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو ایک گھڑی بھی نہ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کا مقررہ وقت لکھ رکھا ہے۔ پھر جہنمیوں کے تعلق سے یہ بیان فرمایا کہ جب کوئی شخص جہنم میں جائے گا، جو پہلے والے جو جہنم میں جا چکے ہوں گے، تو وہ ان سے کہے گا جا کر کہ تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں آئے تھے، اور اللہ سے کہے گا اے اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، لیکن تو اللہ نے فرمایا لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ، دونوں کے لیے ڈبل ہوگا، کیونکہ تم کیوں بہکاوے میں آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل دی تھی، کیوں تم ان کے بہکاوے میں آ گئے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، یعنی جنت چونکہ آسمانوں میں ہے تو اسی کا کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ یہ ایک محاورہ ہے کہ جس طرح اونٹ سوئی کے ناکے میں سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے اس میں نہیں جا سکتا، اسی طرح یہ بھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتے۔ اور ایمان والوں کے تعلق سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ان کے سینوں میں جو کوئی حسد بھی ہوگا نا، ایک دوسرے سے دنیا میں جو کوئی تھوڑا بہت بغض ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، جب انسان جنت میں جائے گا تو کسی کے اندر کوئی بھی حسد نہیں ہوگا، سب آپس میں محبت کے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 گروہ کا ذکر فرمایا، جنتیوں کا ذکر فرمایا اور جہنمیوں کا ذکر فرمایا، اور ان کے درمیان ایک اور ہے، تو ایک اور گروہ ہے، اس کو کہتے ہیں اصحاب اعراف۔ اعراف والے ان کو کہا جاتا ہے کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، نہ وہ جنت میں جائیں گے اور نہ وہ دوزخ میں جائیں گے، کچھ دن کے لیے ایک جگہ پر رہیں گے، اس جگہ کو اعراف کہا جاتا ہے، اور پھر اس جگہ سے پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو ان کا بھی یہاں ذکر آیا ہے، وہ جنتیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے اور دوزخیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے، اور یہ بھی آیا ہے کہ آپس میں یہ جنتی دوزخی بات بھی کریں گے، اور اصحاب اعراف اعراف والے ہیں جو وہ دونوں سے بات کریں گے، جنتیوں سے بھی ان کی باتیں ہوں گی، جہنمیوں سے بھی ان کی باتیں ہوں گی، یہ تمام چیزیں اس میں آئی ہیں۔ اور آخر میں سمجھ لیجیے وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ نَفِیدُوا عَلَیْنَا مِنَ الْمَاءِ، کہ دوزخی جنتیوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہم پر کچھ پانی ڈال دو، یا اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رزق دیا ہے وہ دے دو، تو وہ کہیں گے ان اللہ حرمہ علی الکافرین، ان دونوں چیزوں کو اللہ نے کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ پھر چند آیتوں کے بعد اللہ نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیا ہے، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا ہے، یغشی اللیل، یعنی عرش پر کنٹرول کر لیا ہے، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس، اللہ تعالیٰ نے وہی چیزیں گنوائی کہ یہ جو رات دن ہے اور سورج چاند وغیرہ ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مسخر کر رکھا ہے، یعنی اللہ کے حکم سے یہ جو چل رہی ہیں، یہ تمام چیزیں الا لہ الخلق والامر، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے اور اللہ کے حکم سے یہ تمام چیزیں چلنے والی ہیں۔ اور فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو گریا وزاری یعنی گڑ گڑا کر اور پوشیدگی کے ساتھ پکارو، یعنی اکیلے میں پکارو، اپنے رب کو آہستہ آہستہ پکارو اور گڑ گڑا کر پکارو۔ انہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ شرکس لوگوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ پھر چند آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ نبیوں کا ذکر فرمایا، نبیوں کا اور ان کی قوموں کا ذکر فرمایا۔ اس میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے ایک اللہ کی دعوت دی کہ وہ شرک میں مبتلا تھی، تو ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں، یعنی ان کی گستاخی کی اور گمراہی میں کہا، بلکہ گمراہی میں کہا کہ ہم آپ کو گمراہی میں سمجھتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں تو گمراہ نہیں ہوں، البتہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ پھر وہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل کر دیا، فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو اس حضرت نوح علیہ السلام کو ان لوگوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو اور ان کے ساتھ جو کشتی میں تھے ان کو تو نجات دیتی، اور جو ان کے علاوہ جو تھے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا، پانی میں ڈبو کر مار دیا۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا، انہوں نے بھی وہی اللہ تعالیٰ کی، یعنی ہود قوم نوح کے بعد دوبارہ سے جب شرک و بت پرستی شروع ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان میں حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور پھر وہی باتیں ہوئیں، انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ان کو بلایا، لیکن پھر وہی بات وہ غرور و تکبر میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانا جو نبیوں نے ان کے پاس پہنچائی تھی، بلکہ وہ کہتے تھے قالوا جئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے تاکہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے۔
فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، ایک اور کہا کہ ہمارے پاس لے آؤ جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہو اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھی عذاب نازل فرما دیا اور فرمایا کہ ان کو، نبیوں کو، اور جو ان کے پاس ان پر ایمان لائے تھے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، ان پر رحمت فرمائی۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان کے جڑ کاٹ کے رکھ دیا، یعنی ان کا نام و نشان مٹا دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ تو ایسے ہی ہوتا تھا، نبی آتے تھے، پھر نبیوں کا زمانہ دور ہوتا جاتا تھا، پھر لوگوں میں خرابی آ جاتی تھی، پھر نبیوں کو اللہ بھیجتا تھا۔ ان کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر فرمایا جن کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا تھا، ان کی قوم کا نام سمود تھا۔ انہوں نے بھی اللہ کی دعوت دی، ایک اللہ کی دعوت دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک معوضہ بھی دیا، ایک اونٹنی ان کے لیے دی، یعنی زندہ اونٹنی، ایک پتھر سے نکالی تھی ان کے لیے اونٹنی۔ انہوں نے اس معجزے کی بھی کیا ہے ناقدری کی، حتیٰ کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا، ان کے پاؤں کو کاٹ کر ان لوگوں نے قتل کر دیا تھا، جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دیا تھا اس کو قتل کر دیا۔ پھر ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اونٹلی کے کونچے کاٹ دیے، یعنی پاؤں وغیرہ کاٹ کر، یعنی اس کو مار دیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر زلزلہ نازل فرما دیا، زلزلے کا عذاب ان پر آیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی نام و نشان مٹا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی طرف بھیجا تھا، قوم لوط اس کو کہا جاتا ہے، اور ان کے اندر ایک خرابی یہ تھی، قوم لوط کے اندر ایک تو یہ تھی کہ یہ بت پرستی کیا کرتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی پوجا کرتے تھے، اور دوسری خرابی یہ تھی کہ یہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس اپنی خواہش کو پورا کیا کرتے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو یہ کہتے تھے تم بڑے پاک، انہم اناس یتطہرون، کہ تم بہت پاک بنتے ہو۔ پھر وہی ہوا فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین، حضرت لوط کو تو اللہ تعالیٰ نے نجات دیتی، اور اس کے گھر والے جو بھی اس پر ایمان لائے تھے، ہاں ان کی بیوی جو تھی وہ اس پر ایمان نہیں لائی تھی حضرت لوط علیہ السلام پر، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تو یہ نبیوں کا قصہ ان میں ذکر کیا گیا ہے۔ پھر حضرت شعیب کا بھی ذکر ہوا ہے جس کو انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم پڑھیں گے۔ لیکن آپ سوچیں کہ اب یہ ہم اور آپ کے لیے ان واقعات کو صرف سننا مقصد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سنانا نہیں چاہتا ہے، بلکہ ہم اور آپ کو ان سے نصیحت اخذ کرنی ہے، نصیحت لینی ہے کہ دیکھو کہ جنہوں نے اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر مختلف طرح کے الگ الگ طرح کے عذاب نازل فرمائے۔ تو ہم اور آپ کو بھی اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ اپنے نبی کی باتوں کی نافرمانی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل توفیق